وہ راتیں جب باپ بخار میں تپتا رہا مگر صبح مزدوری پر چلا گیا، وہ خاموش دعائیں جو فجر کے بعد صحن میں مانگی جاتی تھیں اور جن کی آواز کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ عمران کو احساس ہوا کہ باپ نے کبھی اس سے محبت کا شور نہیں مچایا بلکہ اپنی ضرورتیں خاموشی سے دفن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صبح کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ گلی کے نکڑ پر واقع چھوٹے سے گھر کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک بوڑھا آدمی کندھوں پر پرانی سی چادر ڈالے اور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چھڑی لیے باہر نکلا۔ چہرے پر جھریاں ایسی تھیں جیسے وقت نے برسوں کی محنت کو لکیر در لکیر لکھ دیا ہو۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن میں آج کچھ بھی نہیں تھا، مگر انہی ہاتھوں نے کبھی ایک گھر کو سہارا دیا تھا۔ اس کا نام رشید تھا۔ ساری زندگی مزدوری کی، کبھی کسی کے کھیت میں، کبھی اینٹیں اٹھا کر، کبھی بازار میں بوجھ ڈھو کر۔ جب جسم ساتھ دیتا رہا اس نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، اور جب جسم نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا تب بھی زبان میں خاموشی رہی۔ گھر میں اس کا بیٹا عمران تھا، تعلیم یافتہ، شہر کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم، صاف کپڑے، موبائل فون اور مصروف زندگی۔ عمران صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ باپ بیٹا ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے مگر ان کے درمیان فاصلے بڑھ چکے تھے۔ رشید فجر کے بعد صحن میں بیٹھ جاتا، وہیں ایک پرانی چارپائی آسمان کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے دعائیں مانگتا۔ نہ وہ کچھ مانگتا تھا نہ کسی سے شکایت کرتا تھا، بس ہر دعا میں ایک ہی نام ہوتا تھا، عمران۔ ایک دن رشید نے ہمت کر کے عمران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن اس کے ہاتھ معمول سے زیادہ کانپ رہے تھے۔ عمران دفتر جانے کی جلدی میں تھا، جوتے پہنتے ہوئے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ رشید نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا ذرا سننا۔ عمران نے سرسری سا جواب دیا، ابو بعد میں بات کریں، دیر ہو رہی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور رشید وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں لفظ دیر تک گونجتا رہا۔ وہ دن پھر اسی لفظ کے بوجھ تلے دب کر رہا۔ شام کو اس نے اپنی پرانی صندوقچی کھولی۔ اس میں کچھ پرانے کاغذ، چند رسیدیں اور ایک مڑا تڑا لفافہ رکھا تھا۔ وہ لفافہ اس دن کا تھا جب عمران کی فیس کے لیے اس نے اپنی بیوی کے کنگن گروی رکھے تھے۔ رشید نے کاغذوں کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکوں پر وہ دن آ گیا جب وہ مزدوری کے بعد بھی رات کو اینٹیں ڈھوتا تھا تاکہ بیٹا پڑھ سکے۔ اس رات اس نے پہلی بار دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اس کے ہاتھ واقعی خالی ہو چکے ہیں، مگر پھر اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور انہی خالی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو ہاتھ دعا سے بھرے ہوں وہ کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اگلے دن رشید کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ جسم میں جان نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی فجر کے وقت اٹھا، وضو کیا اور صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ سینے میں ایک عجیب سا درد اٹھا مگر اس نے کسی کو آواز نہیں دی۔ عمران حسب معمول دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ماں کی پرانی تصویر دیوار پر لگی تھی جس کے نیچے رشید یعنی عمران کا والد بیٹھا تھا۔ عمران نے ایک لمحے کو باپ کو دیکھا مگر پھر نظریں چرا لیں۔ دروازہ بند ہوا اور گھر پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رشید زمین پر آہستہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید دعا تھی، شاید کوئی آخری بات۔ پڑوس کی خاتون نے صحن سے آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ جب وہ اندر آئی تو رشید بے حرکت پڑا تھا۔ خالی ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اسی وقت عمران کے فون پر کال آئی۔ دفتر کے شور میں اس نے بمشکل سنا کہ ابو گر گئے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ عمران کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ سڑک پر کھڑا ہو کر اس نے پہلی بار وقت کو کوسا، وہ وقت جو ہمیشہ دیر سے سمجھ آتا ہے۔ عمران ہانپتا ہوا گھر پہنچا تو صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی دوا، مگر سب کی نظریں زمین پر پڑے اس وجود پر تھیں جو اب بول نہیں سکتا تھا۔ عمران نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باپ کا ہاتھ پکڑا، وہی ہاتھ جنہیں اس نے برسوں نظر انداز کیا تھا۔ ہاتھ ٹھنڈے تھے مگر گرفت میں عجیب سا سکون تھا۔ رشید کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر وہی خاموش اطمینان تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر مختصر سا جملہ کہا، دل کا دورہ تھا۔ عمران کے کانوں میں صرف ایک لفظ گونجتا رہا، ابو۔ اس نے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور بار بار کہنے لگا، ابو آنکھیں کھولیں، میں آ گیا ہوں۔ مگر وہ ہاتھ جو ہمیشہ دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے اب خاموش تھے۔
رشید کی جیب سے ایک کاغذ نکلا جو شاید جلدی میں اندر رکھا گیا تھا۔ عمران نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اس پر صرف ایک سطر لکھی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ عمران کی آنکھوں سے آنسو کاغذ پر ٹپکنے لگے، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ باپ نے زندگی بھر کچھ مانگا نہیں، صرف دعا دی تھی۔ رشید کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹر نے سر ہلا کر وہی بات دہرا دی جو کچھ دیر پہلے کہی جا چکی تھی۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی پرچی تھی جو باپ کی جیب سے نکلی تھی۔ الفاظ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے اور دل ہر بار ٹوٹا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ایک منظر جاگنے لگا۔ وہ دن جب رشید نے اپنی قمیض کے بٹن بدلوا کر عمران کے اسکول کے جوتے خریدے تھے۔ وہ راتیں جب باپ بخار میں تپتا رہا مگر صبح مزدوری پر چلا گیا۔ وہ خاموش دعائیں جو فجر کے بعد صحن میں مانگی جاتی تھیں اور جن کی آواز کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ عمران کو احساس ہوا کہ باپ نے کبھی اس سے محبت کا شور نہیں مچایا، بلکہ اپنی ضرورتیں خاموشی سے دفن کر دیں۔ اسپتال کے سفید دیواروں کے درمیان بیٹھا عمران پہلی بار خود کو واقعی غریب محسوس کر رہا تھا، ایسا غریب جس کے پاس پیسہ تو تھا مگر وہ ہاتھ نہیں تھے جو دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ابو اگر آپ سن سکتے ہیں تو ایک بار پھر دعا کر دیں۔ میں اب دیر نہیں کروں گا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی جو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ رشید کا انتقال ہو گیا، مگر اس کے خالی ہاتھ اور خاموش دعائیں عمران کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ وہ ہاتھ جو کبھی کسی کے آگے نہیں پھیلے مگر دعاؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ عمران اب ہر فجر کے وقت صحن میں بیٹھ کر اپنے باپ کے قدموں کی مثال کو یاد کرتا اور ہر دعا میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا۔ وہ سکون جو رشید کے چہرے پر آخری لمحے میں تھا، عمران کی زندگی کی سب سے بڑی تعلیم بن گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ دولت، شہرت یا مصروف زندگی کے باوجود اصل دولت محبت، قربانی اور دعا میں چھپی ہوتی ہے۔ رشید کے جانے کے بعد عمران نے نہ صرف اپنے رویے بدلے بلکہ دوسروں کی مدد میں بھی کبھی کمی نہ آنے دی۔ ہر بار جب وہ اپنے باپ کے خالی ہاتھوں کو یاد کرتا تو دل کے اندر ایک روشنی جلتی جو سکھاتی کہ خالی ہاتھ بھی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہو سکتے ہیں اگر وہ دعا اور محبت سے بھرے ہوں۔ اور یہی وہ سبق تھا جو رشید نے اپنی خاموش زندگی میں عمران کو دیا، ایک ایسا سبق جو الفاظ کے بغیر صرف عمل اور دعاؤں سے بیان ہوا۔ وہ راتیں جب